دلا غافل نہ ہو یکدم، یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، باغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے ایسی بھی کیا ضد ہے، جس کا آج کا موضوع ہے نیکیاں بڑھاتے کیوں نہیں۔ آئیے سلسلے کو شروع کرنے کے ساتھ ہی ہم کچھ نیتیں بھی کر لیتے ہیں تاکہ ہماری نیکیاں اور بڑھ جائیں۔ حدیث پاک میں ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے، ثواب کے لیے اچھی اچھی نیتیں کر لیں، رضا الہی کے لیے، حصول ثواب کے لیے، علم دین حاصل کرنے کے لیے آج کے سلسلے میں شریک رہیں گے، اور یہ بھی نیت کرنے کہ جو باتیں سنیں گے اسے یاد رکھنا ہے، عمل کرنا ہے، کہ یہ بھی ایک ایسا پیارا عمل ہے کہ اگر کسی کو نیکی کی بات بتائی جائے تو جب تک وہ عمل کرتا رہے گا اس بتانے والے کو بھی ثواب ملے گا۔ تو یہ بڑا زبردست اکاؤنٹ ہے جو اگر ہم چاہیں تو اس کو بھی اوپن کر سکتے ہیں۔ درود پاک کی فضیلت ہم سنتے ہیں۔ شروع میں ایک بڑی پیاری روایت آپ کو عرض کرتا ہوں کہ قیامت کے دن کسی مسلمان کی نیکیاں میزان یعنی ترازو میں جب اعمال تولے جائیں گے تو نیکیاں ہلکی ہو جائیں گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک پرچہ اپنے پاس سے نکال کر اس نیکیوں کے پلڑے میں رکھ دیں گے، تو نیکیوں کا پلڑا جو ہے وہ وزنی ہو جائے گا۔ وہ عرض کرے گا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کون ہیں؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے کہ میں تیرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں، اور یہ تیرا وہ درود پاک ہے جو تو نے مجھ پر پڑھا تھا۔ وہ پرچہ جس میں لکھا تھا درود اس نے کبھی، وہ پرچہ جس میں لکھا تھا درود اس نے کبھی، یہ اس سے نیکیاں اس کی بڑھانے آئے ہیں۔ تو یہاں ایک نیکیاں بڑھانے کا چلے طریقہ ہی سن لیجئے انشاءاللہ۔ ضمناً مجھے یاد آیا کہ بعض اوقات جب ہم کوئی تحریر کرتے ہیں، کوئی رائٹنگ کرتے ہیں، کوئی مضمون لکھتے ہیں، اور ظاہر اس وقت مجھے کالج یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس بھی سن رہے ہوں گے، بزنس مین بھی سن رہے ہوں گے، جو ہو سکتا ہے کہ روزانہ اپنا کوئی پیپر ان رائٹنگ کرتے ہوں یا موبائل پہ ہی ٹائپ کرتے ہوں، تو عموماً کیا ہوتا ہے کہ دنیاوی طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ جب کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی لکھا جاتا ہے تو چھوٹا سا صاد بنایا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لکھتے ہیں تو چھوٹا جیم بنا دیتے ہیں۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کے نام اگر لکھے جاتے ہیں تو را دود، اولیاء کرام کا نام لکھیں گے تو را ہا۔ تو امیر اہل سنت کا انداز دیکھا کہ اس میں آپ جو ذہن بناتے ہیں کہ اتنا سارا مضمون آپ نے لکھا، اتنے پیپر بھر دیے، اور اگر پیپر بچانے کے لیے کچھ کرنا ہی تھا تو درود پاک نہیں لکھا۔ شیطان کیسا مکار ہے کہ ہمیں اتنے عظیم ثواب سے محروم کرتا ہے کہ علماء نے لکھا ہے کہ جو کسی کتاب میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لکھے اور ساتھ میں درود لکھے، تو جب تک وہ درود پاک لکھا رہے گا فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہیں گے۔ تو آج سے ہی ذہن بنا لیں۔ بلکہ یہاں فضل بھائی یہ بات بھی تو شاید ہوگا کہ جس نے ایسا کبھی کیا ہے تو اس کو توبہ بھی کرنی ہوگی، گناہ کیا اس نے، تو یہ بھی اگر کبھی زندگی میں ایسا کوئی کام کیا
کہ یہ اختصار کہلاتا ہے، شارٹ کرنا کہلاتا ہے. تو اگر کبھی کیا تو اس کے لیے توبہ بھی کریں، اور آئندہ کے لیے اپنا ذہن بنائیں کہ انشاءاللہ جب بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لکھوں گا تو ساتھ میں درود پاک بھی لکھوں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم گرامی اللہ لکھا تو جل جلالہ عز و جل، تو یہ لکھنے کی تو اور بھی آسان اللہ پاک، اللہ پاک ماشاءاللہ. ہاں یہ بولنے میں بھی آسان، الحمدللہ لکھنے میں بھی آسان. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آئیے اپنے موضوع کی طرف ہم بڑھتے ہیں. میں ایک روایت آپ کو عرض کرتا ہوں. حضرت سیدنا اکرمہ رضی اللہ عنہ یہ روایت کرتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک شخص اپنے والد کے پاس آ کر کہے گا، ابو جان کیا میں آپ کا فرما بردار نہ تھا؟ کیا میں آپ سے محبت بھرا سلوک نہ کرتا تھا؟ کیا میں آپ کے ساتھ بھلائی نہ کرتا تھا؟ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں کس مصیبت میں گرفتار ہوں. اللہ مجھے اپنی نیکیوں میں سے صرف ایک نیکی عطا کر دیجئے، اللہ، یا میرے ایک گناہ کا بوجھ اٹھا لیجئے. تو باپ کہے گا کہ میرے بیٹے تو نے مجھ سے جو چیز مانگی ہے وہ آسان تو ہے، لیکن میں بھی اسی چیز سے ڈرتا ہوں جس سے تم ڈر رہے ہو. اس کے بعد باپ بیٹے کو اپنے احسانات یاد دلا کر یہی مطالبہ کرے گا. تو بیٹا بھی وہی جواب دے گا کہ آپ نے بہت تھوڑی چیز کا سوال کیا ہے، لیکن مجھے بھی اسی بات کا خوف ہے جس بات سے آپ کو ڈر ہے. تو مدنی چینل کے ناظرین، نیکیاں یہ بڑھاتے کیوں نہیں، یہ آج ہمارا موضوع ہے. تو سب سے پہلے تو نیکی کا کانسیپٹ تھوڑا سا کلیئر ہو جائے، اور یہ ذہن میں ہمارے بات بیٹھنا ضروری ہے کہ ہر نیکی اہم ہے. جی ہاں، ابھی جس روایت کو ہم نے سنا تو علماء نے لکھا کہ قیامت کا دن یہ نفسا نفسی کا عالم ہوگا. کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، کوئی کسی کو اپنی نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا، کوئی کسی کا گناہ کا بوجھ اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوگا. اللہ، تو صاف انکار ہوگا. اور انکار کرنے والا کون ہوگا؟ اولاد کو اس کے ماں باپ انکار کر رہے ہوں گے، والدین کو ان کی اولاد انکار کر رہی ہوگی، بھائی بھائی سے پیچھا چھڑا رہا ہوگا، بہن سے دور بھاگ رہا ہوگا، کوئی کسی کا دوست، کوئی کسی کا مددگار، یوں بظاہر مطلب بڑا نفسا نفسی کا عالم ہوگا. تو یہاں اس روایتوں سے اور ایسی اور بھی روایات ہیں کہ جس سے کانسیپٹ کلیئر ہوتا ہے کہ کسی بھی نیکی کو چھوٹا سمجھ کر چھوڑنا نہیں چاہیے، اور کسی گناہ کو معمولی سمجھ کر کرنا نہیں چاہیے، اللہ، تاکہ میدان محشر میں پچھتاوے سے بچا جا سکے. آج ہم اپنے سلسلے میں کچھ ایسی گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے جس سے ہمارا اس بات کا کانسیپٹ کلیئر ہو جائے کہ نیکیاں کرنا اہم ہے. تو جب اہم ہے تو پھر اس کو بڑھاتے کیوں نہیں ہے؟ تو یہ آج کا ہمارا موضوع ہے. تو آئیے فضل بھائی کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آج اس موضوع پر یہ ہمیں کیا بیان کر رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر حاجی امیر صاحب، اگر ہم یہ سمجھیں کہ ہم اپنی زندگی کا مقصد کوئی آدمی بناتے ہیں نا، کوئی کہتا ہے کہ میں یہ پائلٹ بن جاؤں، کوئی کہتا ہے میں ڈاکٹر بن جاؤں، کوئی کہتا ہے میں چارٹر اکاؤنٹنٹ بن جاؤں، مگر جو قرآن نے ایک مسلمان کو مقصد دیا کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ہم نے موت اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا کہ تمہیں جانچیں کہ کون نیک عمل کرتا ہے. تو کیا پتہ چلا کہ یہ نیکیاں بڑھانے کا، نیک عمل کرنے کا، اس کا تو خود ہمیں قرآن مجید فرقان حمید یہ حکم دے رہا ہے. اور دوسرا کہ نیک اعمال کی فضیلت بیان کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ یوں سمجھو کہ 3 افراد ہیں، 3 لوگ ہیں، ٹھیک ہے نا. ایک وہ ہے کہ جو اس کے مرنے تک ساتھ دے رہا ہے، جیسے اس کی آنکھیں بند ہوئیں اس کا کام ختم. ایک وہ ہے جو اس کی قبر تک اس کا ساتھ دے رہا ہے، اور تیسرا اس کا ایک ایسا دوست ہے کہ جو اسے قبر کے اندر بھی ساتھ دے رہا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے متعلق یہ ارشاد فرمایا کہ جیسے ہی
آنکھ بند ہوئی آدمی اس دنیا سے جاتا ہے اور جو اس کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے وہ اس کا مال و دولت ہے، کہ اب اس کے بعد جو ہے نا یہ اس کا ساتھ نہیں دے گا، اللہ یہ کہ اس نے جو چیزیں جو ہے نا وہ نیک کاموں میں خرچ کی ہوں گی، اچھے اعمال اس کے ذریعے کیے ہوں گے، اس کے ذریعے نیکیاں بڑھائی ہوں گی، اس کا ثواب ملے گا۔ دوسرا فرمایا کہ وہ ہے کہ جو اس کے عزیز رشتہ دار ہیں کہ اس کی قبر تک اس کے ساتھ وہ رہیں گے، اس کے لیے فاتحہ کریں گے، ایصال ثواب کریں گے۔ اور تیسرا فرمایا کہ ایک ایسا دوست ہے کہ جو اس کی قبر کے اندر بھی کام آئے گا، جب اس کی صلیں یہ بند کر دی جائیں گی تو قبر کے اندر وہ روشنی کا نور کا باعث ہوگا، اور فرمایا کہ وہ اچھے اور نیک اعمال ہوں گے۔ تو حاجی امین صاحب جب یہ اچھے اور نیک اعمال قبر میں اتنے اچھے دوست ہوں گے تو وہی بات آ جاتی ہے کہ نیکیاں بڑھاتے کیوں نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی نیکیوں کو بڑھانے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، واقعی وہ بڑا خوش نصیب شخص ہے کہ جو اس فانی دنیا میں نیک عمل کی صورت میں اپنی آخرت کی تیاری کر جائے، کیونکہ ایک کانسیپٹ جیسا بھی گفتگو میں بھی ہم نے سنا کہ سب سے پہلے تو مطلب اس میں یہاں دنیا میں آنے کا مقصد، یعنی مثال اگر میرے پاس یہ موبائل ہے اور تم اس موبائل کا ایک پرپز ہے نا، اگر اس میں وہ پرپز نہ ہو، یہ ڈائل نہ کرے، یہ کنیکٹ نہ کرے، یہ بات نہ کر سکے، یہ اسکرین اس کی صحیح پلے نہ ہو، نیٹ کنیکٹ نہ ہو، تو جب اس سے میں وہ تمام سہولتیں جو اس موبائل کا کام تھی وہ نہ ہوگا تو میں موبائل کو چھوڑ دوں گا۔ میرے پاس اگر کوئی قلم ہے، جب تک وہ لکھے گا میں اس کو سینے سے لگا کر رکھوں گا، صحیح، اور جب اگر وہ کام کا نہیں ہوگا تو وہ قلم پھر ادھر ادھر رکھا جاتا ہے۔ جوتے پہنتے ہیں، اس کا استعمال کیا ہے؟ جب تک وہ جوتا اس قابل استعمال ہوگا، مجھے گرد و غبار سے اور کیچڑ سے اس سے بچائے گا، میرے پیروں میں آرام دہ ہوگا تو میں اس کو استعمال کروں گا۔ جیسے ہی وہ اس کام کے لائق نہیں ہوگا تو اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ تو فضیل بھائی گفتگو سے بھی ہم نے یہ کانسیپٹ تو کلیئر کریں گے کہ ہمیں اس دنیا میں بھیجا گیا، مقصد کیا تھا؟ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ نیک اعمال جانچ کی جائے گی کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے، اور پھر جب یہ اچھے عمل کرنے والا دنیا سے جاتا ہے تو جیسا کہ ہم نے کہا کہ انسان کے 3 دوست ہیں۔ ایک دوست وہ ہے جو اس کی موت تک اس کو ساتھ دیتا ہے، وہ کون ہے؟ اس کا مال، جب تک اس کا وہ زندہ ہے اپنے مال سے فائدہ اٹھائے گا، جیسے وہ دنیا سے گیا اب وہ مال اس کا نہیں ہے۔ دوسرا دوست اس کی قبر تک ساتھ آتا ہے، کون؟ اس کی اولاد، اس کے دوست، اس کے رشتہ دار جو اس کو اٹھا کر قبر تک لاتے ہیں۔ قبر میں کوئی نہیں آئے گا، قبر میں تیسرا دوست آتا ہے اور اس کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ اعمال ہیں۔ کون سے اعمال؟ اچھے یا برے؟ اگر قبر میں اچھے اعمال ہوئے تو فرمایا گیا کہ یہ قبر جنت کا باغ بن جائے گی، اس قبر میں راحت ملے گی، اس میں سکون ملے گا، اس میں نعمتیں ملیں گی۔ اور اگر یہ قبر میں برے اعمال ساتھ گئے تو پھر جہنم کا گڑھا بنا دی جائے گی۔ تو خوش نصیب ہے وہ شخص کہ جو دنیا میں نیکیاں کرتا ہے تو اس کے ذریعے قبر اور آخرت میں اس کی جزا پائے گا۔ اور قرآن کریم میں مختلف مقامات پر بیان ہوا کہ جو اچھے عمل کرے گا اسے جنت ملے گی۔ چنانچہ سورہ بینہ پارہ 30 اس میں فرمایا گیا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا۔ بے شک جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے وہی تمام مخلوق میں بہتر ہے، ان کا صلہ ان کے رب کے پاس بسنے کے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہیں، ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں۔ تو یہ ہمارا جو موضوع ہے، سب سے پہلے تو وقار بھائی اس موضوع کے حوالے سے تھوڑا اور مزید کہ نیکیوں کی اہمیت، اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیکیاں بڑھاتے کیوں نہیں؟ جی۔ اور اگر ہم پورا اپنا لیں تو ایسی بھی کیا ضد ہے کہ نیکیاں بڑھاتے کیوں نہیں؟ جی۔ یعنی نیکیاں بہت فائدہ مند چیز ہیں
جو دنیا میں بھی کامیابی دلانے کا ضامن ہوا کرتی ہے اور آخرت کے اندر بھی فائدہ پہنچائے گی. تو اتنی جو بینیفیشل چیز ہو, بینیفٹ والی ہو, تو اس کو بڑھانا چاہیے, اس کو تو زیادہ سے زیادہ حاصل کرنا چاہیے. اگر مجھے پتہ ہے کہ یہ نوٹ مجھے فائدہ دیں گے تو میں تو بولوں گا بھائی نوٹ جتنے آئیں اتنے کم ہیں, کیونکہ مجھے پتہ ہے نا کہ اس کا فائدہ ہے. تو جس نیکیوں کا فائدہ ہے تو اس کو ہم بڑھاتے کیوں نہیں ہیں؟ اور کیسا فائدہ ہے؟ ان الحسنات یذہبن السیئات, سبحان اللہ. قرآن نے فرمایا ہے. جی مدنی چینل کے ناظرین, یہ نیکیاں کیا کرتی ہیں؟ گناہوں کو مٹا دیا کرتی ہیں. سبحان اللہ. سیئات کو, حسنات سیئات کو مٹا دیا کرتے ہیں. کتنا بڑا فائدہ ہے. بتقاضۂ بشریت خطائیں گناہ ہم سے ہو ہی جایا کرتے ہیں, لیکن اگر ہم ساتھ میں کم از کم نیکیوں کا جو ایک طریقہ ہے اور نیکیوں والا جو راستہ ہے وہ نہ چھوڑیں, تو یہ نیکیاں بھی ایسی چیز ہیں جو گناہوں کو مٹا دیا کرتی ہیں. اور فاستبقوا الخیرات, ہمیں یہ بھی فرمایا گیا کہ نیکیوں کے معاملے کے اندر سبقت کرو, مسابقت کرو. یہ جو بات فرمائی گئی ہے نا کہ نیکیوں میں مسابقت کرو, یہ بڑا قرآن کا جو حکم ہے وہ بڑا خوبصورت ہے اور اس کے اندر بہت زیادہ ہمارے لیے بھلائیاں موجود ہیں. یہاں کیا فرمایا گیا کہ یہ جو نیکیاں ہیں اس کے بارے میں مسابقت کرو, یعنی جس کو ہم یوں کہہ سکتے ہیں مقابلہ کرو. اب ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, آج اگر ہم سوسائٹی کے بہت سارے مسائل پر بھی نظر ڈالیں تو اس میں ایک وجہ کیا نظر آئے گی کہ ہمارا مقابلہ مال کے بارے میں. اس کے پاس اچھی گاڑی آ گئی, یار یہ پڑوسی تو آگے بڑھتا جا رہا ہے. بھائیوں میں ہو رہا ہوتا ہے کہ جناب یہ تو آگے بڑھ گیا ہے, یہ تو بڑی اچھی جاب پر ہے, اس پر ہے, اس پہ, اور ہم اس پہ مقابلہ بازی کر رہے ہوتے ہیں. اب اس پہ نقصانات کیا ہوتے ہیں؟ بہت سارے ہوتے ہیں. بعض اوقات حسد پیدا ہوتا ہے, اور حسد کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ معاذ اللہ پتہ نہیں جادو ٹونے اور کیا کیا چیزیں ہو رہی ہوتی. کیوں؟ حسد ہے کہ آگے بڑھ گیا, اتنا پیسے, اتنی اچھی نوکری, یہ سب کچھ اس نے حاصل کر لیا, تو یہ چیز شروع ہو جاتی ہے. یا کیا ہوتا ہے, اچھا یہ اتنا مالدار ہے, اس کا ڈرائنگ روم اتنا اچھا ہے, ہم نے بھی یہی سب کرنا ہے, تو کیا ہوگا, اب میں نے بھی اس ریس میں لگ جانا ہے. تو اب مال حاصل کرنا فی نفسی برا نہیں ہے, لیکن جب آدمی ریس میں لگ جائے نا کہ میں نے حاصل کرنا ہے کچھ بھی ہو جائے, تو پھر آدمی حلال حرام کی تمیز اٹھا دیتا ہے. پھر چاہے رشوت سے آئے, چاہے دھوکہ دے کر آئے, چاہے چوری سے آئے, کچھ بھی آئے, وہ اس چیز میں لگ گیا. لیکن ہمیں کون سا وے بتائیے مدنی چینل کے ناظرین, کیا طریقہ بتایا؟ فاستبقوا الخیرات, نیکیوں کے معاملے میں ایک دوسرے سے مسابقت کرو. اور صحابہ کا یہ معمول تھا. اور اس میں ایک اور آیت وہ کوٹ کرتا ہوں, سورۃ الواقعہ میں اگر ہم پڑھتے ہیں نا, ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرو کہ سبقت لے جانے والے اللہ کی بارگاہ میں. حضرت صدیق اکبر اور فاروق اعظم کا اگر ہم معاملات دیکھیں تو بالخصوص اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ آپس میں وہ یہ معاملات ہوا کرتے تھے. اور یہاں تک روایتوں میں ملتا ہے کہ جب بھی حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے فرمایا کہ نیکیوں کے معاملے میں جب بھی کوئی معاملہ ہوتا تھا تو صدیق اکبر سب سے آگے ہی ہوتے تھے. کیا بات. اور حضرت فاروق اعظم, وہ غزوہ تبوک کے موقع پر بھی مشہور واقعہ ہے کہ جب حضور علیہ السلام نے فرمایا ضرورت ہے مال جو ہے خرچ کرو راہ خدا میں, تو فاروق اعظم نے سوچا آج تو میں ضرور آگے بڑھ جاؤں گا کہ میرے پاس کشادگی بھی ہے اور میرے پاس مال موجود ہے. تو کیا کیا, آدھا مال لا کے رکھ دیا. لیکن وہ صدیق اکبر انہوں نے سارا گھر کا مال لا کر بارگاہ رسالت میں پیش کر دیا. ہر چیز میں صدیق اکبر آگے ہوا کرتے تھے, اور یہ صحابہ اکرام کا ایک انداز ہوا کرتا تھا. تو جب ذہن یہ ہو جائے گا نا کہ بھئی میں نے ریس کرنی ہے نیکیوں میں, یہ نیکیوں میں, تو پھر یہ جو حسد کے اور جو پھر مال کے چکر میں حلال حرام کی تمیز اٹھانے والے معاملات ہوتے ہیں یہ ختم ہو جائیں گے. اور ہم یہ دیکھیں گے یار یہ میرا پڑوسی تو روز فجر میں جا رہا ہوتا ہے, میرا جو یہ بھائی جو ہے یہ تو بڑا صابر شاکر قسم کا ہے, مجھے تو کوئی ذرا سی مصیبت آتی ہے میں تو جی شکوہ شکایت میں آ جاتا ہوں, جبکہ اس کو صبر کی دولت ملی ہے, اس کو اتنی جلدی غصہ نہیں آتا, مجھے تو فوراً غصہ آتا ہے. تو یہ نیکیوں کے معاملے میں جب ریس شروع ہوگی تو انشاءاللہ پھر یہ کتنی خوبصورت ایک ماحول اور معاشرہ بنتا چلا جائے گا اگر ہم نیکیوں پر غور کریں. یہ ایک بات بھی جو حسد کے متعلق کہی نا کہ دیکھیں, ایک تو نیکیاں بڑھانی بھی ہیں, دوسرے کچھ وہ کام کہ جو نیکیاں کاٹ دیتے ہیں ان سے بھی بچنا ہے. تو یہ آپ نے جو حسد کا موضوع لیا, یہ واقعی یہ نیکیوں کے حوالے سے یہ بڑا اہم ہے کہ ہم حسد سے بچیں. اگر اس نیکیوں کو ہم سمجھنا چاہیں نا, ایک بات میں یہاں بھی رکھنا چاہوں گا کہ نیکی ہے کیا. صحیح. اچھا نیکی ہے کیا؟ ایک تو یہ نیکی وہ چیز ہوتی ہے جس سے اللہ پاک راضی ہوتا. سبحان اللہ. نیکی کیا ہے؟ جس سے اللہ پاک راضی ہوتا ہو. اور گناہ کیا ہے؟ جس سے اللہ اور اس کا رسول ناراض ہوتا. تو نیکی وہ ہے جس سے اللہ پاک راضی ہوتا ہو. تو اصلاً نیکی اگر ہم دیکھیں نا تو وہ گناہوں سے بچنا ہے. صحیح. گناہوں سے بچنا ہے, یعنی فرض کا ترک کیا تو آپ نے گناہ کر لیا, اور فرض پر عمل کر لیا تو آپ نے نیکی کی. اسی طرح واجب کا ترک کیا آپ نے تو آپ نے گناہ کا کام کر لیا, آپ کو واجب پورا کرنا چاہیے تھا, یہ نیکی. تو گناہوں سے بچنا
یہ نیکی ہے. پھر گناہوں سے بچ گئے, اس کے بعد پھر مستحبات اور نوافل کا سلسلہ چلتا رہتا ہے, وہ بھی اپنی جگہ نیکیاں ہیں. اچھا, یہ نیکی کے حوالے سے ایک بات جو میں نے عرض کی کہ نیکی ہے کیا جس سے اللہ پاک راضی ہوتا ہو. تو یہاں ایک بات بڑی سمجھنے کی ہے کہ دیکھیں نیکی ہے اللہ پاک جس سے راضی ہوتا ہو. اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا اللہ پاک کس بات سے راضی ہوتا ہے؟ یہ بات ہمیں شریعت بتائے گی. ہم اپنی مرضی سے, یہاں پر مدنی چینل کے ناظرین بعض وسوسے بھی ہوتے ہیں نا, اس کی بھی یہاں پر کاٹ ہوئے گی. بھائی نیکی وہ ہے جس سے اللہ پاک راضی ہوتا ہو. اور یہ کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ پاک کس سے راضی ہوتا ہے؟ جو شریعت بتائے گی, جو پیارے نبی علیہ السلام فرمائیں گے. اب دیکھیے قربانی کے دن پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, عید کے دن اللہ پاک کی بارگاہ میں خون بہانے سے بڑھ کر کوئی نیکی نہیں. سبحان اللہ. یعنی قربانی جس پر لازم ہے اسے قربانی کرنی ہوگی, یہ سب سے بڑی اس کے لیے نیکی ہے. اب یہ نیکی ہمیں بتا دی گئی کہ عید کے دن, قربانی کے دنوں میں قربانی ہی کرنی ہوگی, یہ نیکی ہے. اب اگر شیطان وسوسے ڈالے, نہیں جی قربانی نہیں کریں, آپ پر لازم ہے, دیکھیں غریب بڑے موجود ہیں, کسی غریب کی مدد کر دیں, حالات بھی ایسے تھے, کوئی یوں ہوگا, اس کی مدد کر دیں. اب یہ کیا ذہن دے رہا ہے کہ یوں مدد کر دیں, نیکی کر لے. لیکن ہمیں کیا بتایا کہ اگر آپ پر قربانی لازم ہے تو قربانی والی نیکی کرنی ہوگی. آپ اپنی مرضی سے نیکی نہیں بنا سکتے, یعنی جس چیز کو شریعت نے نیکی نہیں رکھا آپ نے اسے نیکی بنا لیا. صدقہ خیرات بڑی اچھی چیز ہے, لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ قربانی چھوڑ کے یہ کرنا شروع ہو جائیں. بھائی دیکھیں, اس کو مثال سے ہم سمجھتے ہیں, نماز پڑھنا اچھا کام ہے نا, یا پہلے روزے کو لے لیتے, روزہ بڑی اچھی نیکی ہیں, بڑے فضائل ہیں. اب کوئی بولے جناب میں عید کے دن روزہ رکھوں گا, عید کے دن روزہ رکھوں گا. عید کے دن تو شریعت نے منع کر دیا روزہ رکھنے سے. وہی روزہ ہے, اگر عید کے دن رکھے گا نیکی ہوگی؟ نہیں ہوگی. اپنی مرضی سے نہیں, کیونکہ اس دن منع کر دیا گیا. اسی عید سے ایک دن پہلے یہ روزہ رکھنا, عرفہ کے روزے کی تو بالخصوص فضیلت ہے, تب جب نیکی ہوگی. تو اپنی مرضی سے بعض لوگ یہ اس طرح کی چیزیں بناتے, تو ایسا نہیں ہے. جو کانسیپٹ ایک طرح سے گفتگو سے تو کلیئر ہونا چاہیے کہ دنیاوی طور پر بھی ہر ایک شخص چاہتا ہے کہ مجھے ایک کامیابی ملے, اور ظاہر ہے اس دنیا میں جو وقت ایک مقرر ہے, جس کسی کا بھی جو بھی ہے, اس نے وہ وقت گزارنا ہے اور اس وقت کے بعد اس دنیا سے جانا ہے. اب آپ تھوڑا تصور کریں کہ ایک شخص جس کو دنیا میں نیکیاں کرنے بھیجا گیا اور اس نے اپنی زندگی نیکیوں میں بسر کی, جس کی صورتیں ہم نے سنی کہ اگر وہ نماز پڑھتا ہے تو ظاہر ہے اگر جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے تو زیادہ فضیلت ہے, پہلی صف پاتا ہے تو اور زیادہ فضیلت ہے, نوافل کا اہتمام کرتا ہے یہ اور فضیلت ہے, وہاں جا کر اوراد و وظائف پڑھتا ہے, تلاوت کرتا ہے تو یہ اور فضیلت ہے. پھر اگر وہ نیکی کی دعوت دیتا ہے, سنتیں سیکھتا ہے, علم دین حاصل کرتا ہے, تو یہ ایک الگ پورے موضوعات ہیں جس کو انشاءاللہ ہم کبھی اپنے اور بھی سلسلوں کا ایک حصہ بنائیں گے. لیکن یہاں ایک کانسیپٹ جو کلیئر کریں وہ یہی ہے کہ نیکیوں میں زندگی گزارنی ہے. اب میرا جب جانے کا وقت ہوا, صحیح جانے کا وقت ہوا, تو کیا ہوا کہ جب یہ نیک شخص, متقی شخص, پرہیزگار شخص, نمازی, روزہ دار, حاجی, زکوٰۃ دینے والا, اللہ پاک کے ارشادات پر عمل کرنے والا, جب یہ دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اسے بشارت سنائی جاتی ہے. سبحان اللہ. کیا قرآن پاک میں سورہ فجر کی آیت نمبر 27, 28, 29 اور 30 اس میں ارشاد ہوا, یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی, کہ اے اطمینان والی جان اپنے رب عز و جل کی طرف واپس ہو, یوں کہ تو اس سے راضی وہ تجھ سے راضی, سبحان اللہ. پھر میرے خاص بندوں میں داخل اور میری جنت میں آ. کیا بات. تو یہ کامیابی ہوئی کب؟ جب وہ دنیا سے جا رہا ہے, اور جب وہ داخلہ جب قبر میں رکھا جائے گا تو جیسے یوں سو جائے جیسے دلہن سوتی ہے. سعدی نے بھی نہیں فرمایا شعر کا خلاصہ, جب دنیا میں آیا تھا تو رو رہا تھا, سب ہنس رہے تھے, جب تو دنیا سے جا تو یہ ہو کہ تو ہنس رہا ہو. وہ یہی ہوتا ہے نا وقار بھائی کہ جب کوئی ایسی کامیاب زندگی گزارتا ہے, یعنی وہی بات آپ کی کہ اخلاق, کردار, نیک اعمال, تو وہ یہی ہوتا ہے کہ جب وہ دنیا میں آتا ہے روتا ہوا آتا ہے, اور سب آنے پر بیٹا پیدا ہوا, ماشاءاللہ بھائی مبارک ہو, سب خوش ہیں. اب فرماتے شیخ سعدی کہ اپنی زندگی تو دنیا میں ایسی گزار کہ جب تو اس دنیا سے جائے تو ہنس رہا ہو, لوگ رو رہے ہو کہ یار کیسا نیک آدمی تھا دنیا سے چلا گیا. اچھا, آپ کی بات کے اوپر مجھے یاد آیا, سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سبقت لے جانے والے, اور یہ آیت جب اس آیت کا نزول ہوا تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کتنی پیاری آیتیں ہیں,
हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि ए अबू बकर, जिस दिन क्या बात। तेरा इंतकाल होगा उस दिन दुनिया आसमान और जमीन के सब फरिश्ते इन आयात की तिलावत कर रहे हैं, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना। नहीं, फिर आप रिवायत जो आप बयान कर रहे थे, मैं वो तस्वर कर रहा था, किसने आज रोजा रखा। हाँ, ये मुझे था कि आप ये सुनाएं। वो किसने रोजा रखा, मैंने रखा। किसने इयादत की, मैंने की। कौन जनाजे में गया, मैं गया। तो ये सब क्या था, वही कि नेकियां कमाने की जुस्तजू। अब ये टॉपिक हमारा कहीं और निकल जाएगा, वरना ये आज भी हम जाते हैं जनाजों में, आज भी हम कोई काम करते हैं, लेकिन वो फिर हमारी वो नियतों के खतरे भी बहुत पड़ जाते हैं और बहुत अजीबोगरीब अंदाज होता है। तो आज जो कॉन्सेप्ट क्लियर करना था वो था कि नेकियां, कि कामयाबी दुनिया में नेकियां करते 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 जब बंदा दुनिया से जा रहा है, तो अब इस दुनिया से जाने पर उसको खुशखबरियां मिल रही हैं कि रब की रिजा की तरफ आ जा, जन्नत की तरफ आ जा। और फिर तसव्वुर करें, बुजुर्गों ने तसव्वुर किए हैं, इनकी सीरत में ये बात मिलती है कि जब उनके सामने कोई ऐसा मामला आता था, वो रोते थे और गिड़गिड़ाते थे, रब की बारगाह में दुआएं करते थे कि या अल्लाह उस मुबारक गिरोह में हमें भी दाखिल फरमा दे। वो कौन सा गिरोह, कि जो फर्मा बरदार, जिन्होंने दुनिया में जिंदगी नेकियों में गुजारी, जब उनको जन्नत की तरफ बुलाया जाएगा। तो पारा 29 सूरत-उद-दहर की आयत नंबर 22 में इरशाद हुआ, इन्ना हादा काना लकुम जज़ाअन व काना सअयुकुम मशकूरा। उनसे फरमाया जाएगा ये तुम्हारा सिला है और तुम्हारी मेहनत ठिकाने लगी। तो ये जो नेकियां करने का जो जज्बा है, तो आज ये कॉन्सेप्ट था कि इसको थोड़ा बढ़ाएं, कि ये जो अगर आज ये जज्बा बढ़ जाए ना, इसको अहमियत दें कि रब की रिजा पाने के लिए फिर ये कॉन्सेप्ट जो है ना वो क्लियर हो जाए। एक रिवायत का खुलासा मैं अर्ज करता हूँ। किसी से पूछा गया बुजुर्ग से कि इस्लाम क्या है, इस्लाम हमसे क्या चाहता है, तो कुरान पाक की आयत तिलावत फरमाई कि और क़यामत के दिन बंदा अपने हर छोटे से छोटे अमल को, नेकी को पाएगा, हर छोटे से छोटे गुनाह को पाएगा। वो शख्स जाने लगा तो पूछा गया तूने क्या जाना कि इस्लाम क्या है, तो उसने कहा मैंने जान लिया कि इस्लाम हमसे ये चाहता है कि कोई नेकी छोड़ना नहीं और कोई गुनाह करना नहीं, कि ना जाने कौन सी नेकी रब की बारगाह में मकबूल हो जाए, मेरा बेड़ा पार हो जाए, और ना जाने कौन से गुनाह पर अल्लाह ताला गिरफ्त फरमा ले। तो बहरहाल ये कॉन्सेप्ट क्लियर करें मेरे प्यारे। वो भी है ना कि अल्लाह पाक ने अपनी रिजा को अपनी नेकियों में छुपा रखा है और अपनी नाराजगी को गुनाहों में। कि आदमी को ये नहीं पता होता कि कौन सी नेकी मैं करूंगा और अल्लाह पाक राजी हो जाएगा। वो मशहूर रिवायत है कि वो एक औरत थी, उससे देखा कुत्ता प्यासा, तो उसने किसी न किसी तरह उस कुत्ते को पानी पिला दिया, अल्लाह पाक ने इसी सबब से उसकी बख्शिश फरमाई। ऐसी कई रिवायात हैं। इमाम गजाली का मुझे याद है, इमाम मोहम्मद बिन मोहम्मद गजाली रहमतुल्लाह अलैह, कितने बड़े बुजुर्ग हैं। यानी अगर तसव्वुफ की बात हो रही है और कहा जाए ना इमाम ने ये फरमाया, नाम ना पूरा लिया जाए, तो ये तय है कि उससे मुराद इमाम गजाली होंगे। यानी ऐसा मकाम है। तो कितनी किताबें उनकी हम तो जिक्र सुनते ही रहते, कैसे इबादत गुजार, लेकिन इनसे ख्वाब में देखकर पूछा गया कि बख्शिश किस सबब हुई, किस सबब हुई। अब हम तो सोचेंगे ना इतनी इबादत, इतनी किताबें लिखी, इतने बड़े आलिम, फरमाते में कुछ लिख रहा था, बैठा एक मक्खी आई और वो आके वो जो इंक थी वो पीने लग गई, तो मैं थोड़ी देर रुक गया कि ये मक्खी अपनी ख्वाहिश पूरी कर ले, माते इस अमल के सबब मेरी बख्शिश। अल्लाह अल्लाह। यानी मैं पढ़ के आदमी वो रह जाता है कि यार ये तो इतने बड़े आलिम, इतनी किताबें लिखी, इतने परहेजगार, बख्शिश का बताएंगे तो ये अमल किया, ये अमल किया। फरमाते मक्खी ने वो पी लिया था, मैंने उसके लिए ख्याल किया तो मेरी बख्शिश हो गई। तो हमें नहीं पता होता हम किस अमल को ये समझ के, और इसी तरह के ये तो कोई बात ही नहीं है, बंदा करता हुआ चला गया और पकड़ हो गई। वो बिल्ली को बांध दिया था, खाने नहीं दिया, जानवर ही है, लेकिन इस सबब वो औरत जहन्नुम के अंदर चली गई। तो इसका बहुत ख्याल रखने की जरूरत होती है। और जब हमारा ये मौजूद नेकियां बढ़ाते क्यों नहीं, तो इसमें एक चीज जहन में आ रही थी कि नेकियां एक तो करनी है, फिर बढ़ाते क्यों नहीं। इसमें ये भी जहत आ सकती है कि सिर्फ नीयत एक ऐसी चीज है, यानी जो एक नेकी थी उस नेकी को पता नहीं कहां से कहां पहुंचा देती है। यानी हम एक नेकी कर रहे होते हैं, अगर सिर्फ जरा सी इंटेंशन कर लें, जरा सी उसमें कोई अच्छी नियतें कर ले, तो वो एक नेकी 10 नेकियों में तब्दील हो सकती है। तो उसमें कितनी सैकड़ों नेकियां हो सकती है। और बल्कि किसी को नेकी की तरफ अगर हम दावत दे दें, बल्कि हम ये भी कह सकते हैं इस तरफ इस वक्त जो मदनी चैनल पे देख रहे हैं, चले मदनी चैनल पे देख रहे हैं वो अपनी जगह, और जो सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, फेसबुक पे देख रहे हैं, आप एक बटन दबा सकते हैं शेयर का। एक बटन आपने शेयर का दबाया, पता नहीं लाखों करोड़ों तक ये प्रोग्राम पहुंच गया।
आपने अच्छी नीयत से पहुंचाया कि ना जाने कौन सुन के अमल कर ले या सुन ले, नेकी की बात है, तो इंशाल्लाह आपको भी सवाब। आप सोचिए एक बटन दबाया, लाखों तक आपने बात पहुंचा दी, हजारों तक नेकियां आपके पास आना शुरू हो गई। और यहाँ एक बात जो हदीस में भी बयान हुई ना, यानी इस मौजू, जैसे आपने नीयत का पूरा एक मौजू है हमारा जी, मगर अगर नेकियों की एक जनरल डेफिनेशन के हवाले से देखा जाए ना, तो हदीस पाक में है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक इरशाद है कि नेकी की किसी बात को हकीर ना समझो। अल्लाह अकबर। नेकी की किसी बात को हकीर ना समझो, चाहे वो तुम्हारा अपने भाई से खंदा पेशानी से मुलाकात करना हो। क्या बात है। उलमा ने लिखा कि जब क़यामत का दिन होगा, नेकियां करने वाले ये खुश होंगे, मुसर्रत होगी इनको, और जो गुनाहगार होंगे, बुराई करने वाले होंगे, वो हैरान और परेशान होंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बरोज़े क़यामत नेकी और बदी यानी गुनाह को लोगों के सामने खड़ा किया जाएगा। नेकी अपने करने वालों को बिशारत देगी और उनसे भलाई का वादा करेगी, जबकि बुराई कहेगी मुझसे दूर हो जा, मगर वो उसकी ताकत नहीं रखेंगे बल्कि बुराई के साथ चिमटेंगे। तो आज हम भी यही चाहते हैं ना, दुनियावी तौर पर भी हम कोई भी काम कर रहे हैं, हमारा टारगेट जो है, हम उस टारगेट पर चल रहे हैं कि भाई मैं पढ़ाई कर रहा हूं, मुझे A1 पोजीशन लानी है, मुझे A ग्रेड में पास होना है, मुझे ये परसेंटेज हासिल करनी है, ताकि मेरा मैट्रिक अच्छा होगा, मेरा कॉलेज अच्छा होगा, मेरा कॉलेज अच्छा होगा, मेरी यूनिवर्सिटी अच्छी होगी, मेरा फुला एजुकेशन का जो लेवल है वो क्लियर होगा। तो हर एक अपने टारगेट पर चलता है। बीइंग अ मुस्लिम, एक मुसलमान होने की हैसियत से ये टारगेट है हमारा कि इंशाअल्लाह हम ईमान सलामत लेकर जाएं इंशाअल्लाह। और इसका जरिया उलमा ने लिखा है कि जो अपनी जिंदगी नेकियों में गुजारेगा उसका ईमान सलामत रहेगा, जो अपनी जिंदगी गुनाहों में बसर करेगा, खौफ है, डर है कि मरने से पहले पहले उसका ईमान छीन लिया जाएगा, कहीं ऐसा ना हो सारा सफर बेकार हो जाए। तो नेकियां बढ़ाने के लिए प्यारे इस्लाम भाइयों हम अपना ज़हन बनाएं। और ये जो एक और बात इससे अगर थोड़ा सा ऐड की जाए, एक है लज्जत, टेस्ट, कि जब टेस्ट लग जाता है नेकियां करने का तो फिर इंसान इसमें नफे नुकसान की बात ही नहीं करता है। मैंने एक बड़ी खूबसूरत बात पढ़ी, एक नौजवान था और एक बूढ़ा था, उन दोनों की पार्टनरशिप थी। अच्छा, कोई इन्होंने खेत वगैरह में फसल उगाई थी, पार्टनरशिप। अब जब खेती बाड़ी की तो भाई वो फसल तो बड़ी ठीक ठाक हो गई और ढेर लग गया फसल का। बूढ़ा शख्स सोचने लगा कि मेरी उम्र तो गुजर गई और ये जवान है जो मेरा पार्टनर है, तो क्यों ना मैं अपने हिस्से में से थोड़ा इसको डाल दूं, ताकि इसका जो आगे की जो लाइफ है ये अच्छी गुजरेगी। मैं गुजार चुका अपनी। तो वो आगे की तरफ से अपने माल में से उसने कुछ माल उठाया और उसको उसमें डालने लगा। अल्लाह। अच्छा, पीछे जवान खड़ा था, वो सोचने लगा यार प्रॉफिट तो बड़ा अच्छा हो गया, मेरे पार्टनर जो है उनकी फैमिली बड़ी है यार, तो क्यों ना मैं अपने हिस्से में से थोड़ा बाबा जी को दे दूं। तो उसने अपने हिस्से में से उठाकर पीछे से बाबा के हिस्से में डालना शुरू किया। वो लिखा गया कि दोनों के माल में अल्लाह ताला ने बड़ी बरकत अता फरमाई। क्या बात। उस वक्त के बादशाह को जब पता चला कि इन दोनों ने एक दूसरे का इस तरह ख्याल किया है, क्या बात, तो दोनों के अनाज में से एक एक दाना निकालकर अपने खजाने में रखा कि ये बरकत वाला माल है। तो हम अपना ये कॉन्सेप्ट क्लियर करें। जब ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि नेकियां मुझे बरकतें दिलाएंगे, और फिर जब ये टेस्ट लगता है ना, ये जब टेस्ट होता है ना नेकियों का, तो इंसान फिर वो ना मेरा माल कम हो जाएगा तो जनाब मैं रात को उठ कैसे सकूंगा, जनाब मैं कैसे जा सकूंगा, फजर में तो मेरी आंख नहीं खुलती। अरे मेरे भाई, जिन्हें दुनिया कमानी है उनकी तो आंख खुल रही है, उनको तो कोई अलार्म नहीं लगाना पड़ता है, वो तो कभी छुट्टी नहीं कर रहे, वो तो कभी मतलब गैप नहीं कर रहे। और आज आप हैं कि जनाब नमाज के लिए उठने के लिए आपकी आंख नहीं खुल रही, इसलिए कि आपने इसकी अहमियत को जगह ही नहीं दी है, आपने उसको कॉन्सेप्ट को क्लियर ही नहीं किया है। और फिर माल अगर आपके पास है और जब ज़कात का हिसाब लगा रहे, माँ इतना पैसा, इतनी ज़कात, तो अल्लाह ने आपको माल दिया ना, उस माल का जो हुक्म है, उसकी ज़कात जो देनी है दे। हज करना है और हज के लिए जाना है, तो अब पैकेज देख रहे हैं यार बड़ा महंगा हो गया तो फुला, नहीं, क्या करनी है, ये जहन बनाए
اس دنیا میں نیکیاں کرنا مجھے آگے کی منزل میں آسانی دے گی. یہ اگر کانسیپٹ کلیئر کر لیں تو پھر مزہ ہے. اور پھر اس میں اپنے بزرگوں کے انداز کو دیکھیں کہ ان کو لذت ملتی تھی اس نیکیوں میں, ان کو لذت ملتی تھی. میں کتاب میں پڑھ رہا تھا حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہا کے حوالے سے کہ یہ بڑی عبادت گزار خاتون تھی, اور جب میں پڑھ رہا تھا تو یہی تھا کہ یار آج ہماری جو زندگی ہے وہ مطلب گناہوں میں اور اس طرح کے معاملات میں مصروف رہتی ہے, جبکہ ان کو کیسی لذت ملی تھی اور یہ کس طرح سے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عبادت کیا کرتی تھی. رابعہ بصریہ یہ ساری رات عبادت کرتی تھی. ان کا معمول تھا جب رات ہو جاتی سب لوگ سو جاتے تو اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہتی ہیں کہ اے رابعہ, ہو سکتا ہے تیری زندگی کی آخری رات اللہ, ہو سکتا ہے کل سورج دیکھنا ہی نصیب نہ ہو, لہذا اٹھ اللہ کی عبادت میں مصروف ہو تاکہ قیامت کے دن کل تجھے شرمندہ نہ ہونا پڑے. ہمت کر, سونا مت, رب کی عبادت میں مصروف ہو جا. یہ کہنے کے بعد اٹھ جاتی, صبح تک نوافل پڑھتی رہتی. جب فجر کی نماز ادا کر لیتی تو اپنے آپ کو دوبارہ مخاطب کر کے فرماتی کہ اے میرے نفس, تجھے مبارک ہو کہ گزشتہ رات تو نے بڑی مشقت اٹھائی, لیکن یاد رکھ یہ دن بھی تو ہو سکتا ہے تیری زندگی کا آخری دن ہو. یہ کہہ کر پھر عبادت میں مشغول ہو جاتی. جب نیند کا غلبہ ہوتا تو اٹھ کر گھر میں ٹہلنا شروع کر دیتی, اور ساتھ ہی فرماتی اے رابعہ یہ بھی کوئی نیند ہے, اس کا کیا لطف, اٹھ چھوڑ اس کو, قبر میں مزے سے لمبی مدت کے لیے سوتی رہنا. آج تو تجھے زیادہ نیند نہیں آنی, لیکن آنے والی رات میں نیند خوب آئے گی. ہمت کر, اپنے رب کو راضی کر. اس طرح کرتے کرتے آپ نے 50 سال گزار دی. اللہ, کبھی بستر پر دراز نہ ہوئی, نہ ہی تکیے پر سر رکھا, یہاں تک کہ آپ کا انتقال ہو گیا. ایک کنیز نے آپ کے وصال کے بعد 1 سال کے بعد خواب میں دیکھا جنت کے اعلیٰ درجوں میں سبز ریشم کا بہترین لباس زیبتن کیا ہوا, سبز ریشم کا دوپٹہ اوڑے رکھا ہے. کنیز کا بیان ہے کہ اللہ پاک کی قسم میں نے ایسا خوبصورت لباس کسی کو پہنے ہوئے نہیں دیکھا جیسے میں نے رابعہ بصریہ کو. سبحان اللہ, کیا بات. یہ کامیابی کا سفر ہے, یہ کامیابی کا سفر ہے کہ جو ہمیں گزارنا ہے اور نیکیوں کی طرف آنا ہے. تو اب چونکہ یہ تو کانسیپٹ کلیئر کرنا تھا, پھر یہ تھا کہ وہ کون سے مواقع ہیں کہ جس میں ہم جو ہے نیکیاں کرنا, ادھر شارٹ کٹ ملے, کوئی ایسا چانس ادھر جیسے بزنس مین بولتے یا کوئی دھندا ہو اچھا, کوئی نفع والا کام ہو تو بتائیں. تو آج ہم اپنے سلسلے میں ابتداً تو یہ کانسیپٹ دینا تھا کہ بھئی نیکیاں بڑھاتے کیوں نہیں. اچھا پھر آئیے اب آپ کو اس طرف لے چلتے کہ جس میں ایک شارٹ کٹ آ رہا ہے, ایک موقع آ رہا ہے کہ جس میں بہت کم وقت میں بہت زیادہ پروفٹ ہے. سبحان اللہ, بہت کم وقت میں بہت زیادہ نفع ہے, فائدہ زیادہ آ رہا ہے. تو وہ میں چاہوں گا کہ فضل بھائی لگ رہی ہے ایسے وہ ہوتا ہے نا, یہ ڈھونڈتے ہیں کہاں سیل ہے, کہاں کیا موقع ہے. تو الحمدللہ وہ دن آ رہے ہیں کہ جس میں نیکیوں کا اجر و ثواب بڑھا دیا جائے گا. اور وہ کیا اجر ہے بتائیں بھائی. حضرت جو آپ نے ارشاد فرمایا اس میں قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا والفجر ولیال عشر, کہ اس صبح کی قسم اور 10 راتوں کی قسم. سید المفسرین حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ان سے مراد ذوالحجۃ الحرام کی پہلی 10 راتیں ہیں, کیونکہ یہ زمانہ حج کے اعمال میں مشغول ہونے کا زمانہ ہے. اچھا, ان کے جو 2 فضائل مفتی قاسم صاحب نے اپنی تفسیر میں بیان کیا, اس کے علاوہ 4 فضائل. بڑی اچھی کتاب ہے دعوت اسلامی کی, اسلامی مہینوں کے فضائل, اس میں سے چند عرض کرتا ہوں. کیا بات. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان 10 دنوں کے مقابلے میں کسی دن کا عمل زیادہ محبوب نہیں. کیا بات. وہی جو آپ نے فرمایا کہ یہ سمجھیں کہ ایک شارٹ کٹ آ رہا ہے. صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد بھی نہیں؟ ارشاد فرمایا کہ ہاں جہاد بھی نہیں, البتہ وہ شخص جو اپنی جان اور مال کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی راہ میں نکلا پھر ان میں سے کسی چیز کے ساتھ واپس نہ ہوا یعنی شہید ہو گیا تو اس کا یہ عمل افضل ہے. ایک اور روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حدیثوں کے سب سے زیادہ راوی ہیں, ان سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
جن دنوں میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جاتی ہے ان میں سے کوئی دن ذوالحجہ کے 10 دنوں سے زیادہ پسندیدہ نہیں. ان میں سے ممنوع دنوں کے علاوہ ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزوں اور ہر رات کا قیام یہ لیلۃ القدر کے قیام کے برابر ہے. سیدنا کعب الاحبار رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ اللہ کریم نے زمانے کو چنا، پس اس کے نزدیک سب سے پسندیدہ زمانہ حرمت والے مہینے ہیں. کہ جیسا کہ فرمایا گیا کہ منہا اربعۃ حرم، کہ 4 مہینے حرمت والے ہیں جس میں ذوالحجہ کا مہینہ اور اس کے ابتدائی 10 دن بھی ہے. اور حرمت والے مہینوں میں اللہ پاک کو سب سے زیادہ محبوب ذوالحجہ ہے، جبکہ ذوالحجہ میں سب سے زیادہ محبوب یہ پہلا عشرہ ہے. اللہ اکبر. سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، وہی آپ والی بات، کہ عشرہ ذوالحجہ میں ایک عمل کا ثواب 700 گنا تک بڑھا دیا. کیا بات. مدنی چینل کے ناظرین، یہ مطلب کانسیپٹ تھوڑا کلیئر کیا. میرے میں بڑا خوبصورت ایک جملہ لکھا ہے کہ بعض احادیث مبارکہ کے مطابق ذوالحجۃ الحرام کا پہلا عشرہ یعنی فرسٹ 10 days یہ رمضان المبارک کے بعد سب دنوں سے افضل ہے. سبحان اللہ. اور یہ جو ایک اور بات ہے کہ کون سے وہ دن ہیں جس میں نیکیاں کرنے کے زیادہ پسندیدہ ایام ہیں. تو یہاں پر روایت میں جیسا بھی ہم نے بھی سنی کہ یہ پسندیدہ ایام ہیں ذوالحجۃ الحرام، یہ شروع کے جو 10 دن ہیں یہ پسندیدہ ایام ہیں کہ اس میں نیکیاں کی جائیں اور اس میں روزے رکھنا اس کی فضیلت یہ ہے. ایک تو روایت جو حضرت نے بھی سنائی، اس کے حوالے سے ایک بات ذہن میں تھی، میں نے کہا وہ بھی عرض کرتا ہوں کہ ان 10 دنوں کی کیا فضیلت بیان ہوئی کہ اس میں روزہ رکھنا، 1 دن کا روزہ رکھنا 1 سال کے روزوں کے برابر ہے، اور 1 رات بھی عبادت کرنا شب قدر میں عبادت کے برابر ہے. اس پر اگر مدنی چینل کے ناظرین ذرا غور فرمائیں کہ ان راتوں میں شب قدر رمضان مبارک میں آتی ہے، کوئی 1 رات ہے، طاق رات ہے، اس کو تلاش کرنا ہے، پھر اس کی یہ فضیلت. اور یہاں 10 دن دے دیے، اس میں کسی رات میں بھی عبادت کی جائے گی تو شب قدر میں عبادت کرنے کے برابر ثواب ملے گا. اب اسی پر اگر ہم دیکھ لیں، جیسے نیکیاں بڑھانے سے متعلق ہمارا موضوع تھا، تو یہ شب قدر بھی ہمیں کیسے ملی تھی؟ وہی صحابہ کرام کا انداز، نیکیاں، کہ جب ان کے سامنے ایک شان نزول جو اس کا بیان کیا گیا، حضرت شمون کا واقعہ بیان ہوا، پچھلی امتوں میں سے تھے. پہلے ظاہر عمر بہت زیادہ طویل ہوا کرتی تھی، جناب وہ 1000 برس تک اس طرح نیکیاں کی کہ رات بھر عبادت کرتے تھے، دن بھر روزہ رکھتے تھے، پھر جہاد بھی کرتے تھے. تو یہ پورا واقعہ جب پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا تو صحابہ کا کیا انداز تھا؟ ہمارے سامنے بھی بزرگوں کے واقعات بیان ہی ہو رہے ہیں نا، تو ہم سن کے کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، کیا بات ہے. تو یہ ختم. لیکن ان کا کیا تھا؟ جب وہ یہ واقعہ سنا تو نیکیوں سے محبت، انہوں نے کہا وہ افسردہ ہو گئے. پوچھا کیوں افسردہ ہو گئے؟ یا رسول اللہ، ان کی تو اتنی عمریں تھیں، ہم اگر عبادت کرنا بھی چاہیں، نیکیاں کرنا بھی چاہیں تو ہماری تو عمر ہی تھوڑی ہے، ہماری تو عمر ہی تھوڑی ہے، تو ہم اتنی نیکیاں کیسے کریں گے؟ تو ان کا جو یہ تھا کہ نیکیاں زیادہ ہو جائیں، یہ ان کی نیت کی، ان کی کڑھن نے ہمیں شب قدر دلا دی. تو کیا ہم قدر کرتے ہیں؟ وہ 1 رات آتی ہے، چلے ٹھیک ہے، اس کی تلاش کرنی ہے. یہاں تو ذوالحجہ کا مہینہ آ گیا، اس کے 10 دن آ گیا، بتا دیا گیا ہر رات میں یہ ہے، چلے بقیہ پوری رات عبادت اور وہ سب اپنی جگہ. لیکن اتنا تو ہو سکتا ہے کہ ہم چلے نیت کرتے ہیں انشاءاللہ عشاء بھی باجماعت پڑھیں گے اور فجر بھی باجماعت پڑھیں گے. فضیلت کیا ملے گی؟ انشاءاللہ ساری رات عبادت کی فضیلت مل جائے. یہ بھی ہے نا کہ جیسے اگر آج کل کے روٹین میں دیکھیں نا تو ایسا نہیں کہ عشاء پڑھ کے سو گئے اور فجر میں ہی اٹھنا ہے، جی مطلب جاگ رہے ہیں. اور بعض چیزیں کیا ہوتی ہیں کہ جس کی اہمیت اگر تھوڑی سی دل میں ہوتی ہے تو بندہ اس طرف جو اپنے آپ کو مصروف کرتا ہے. تو ہم بھی اپنی بہت ساری روٹین میں ہیں. آج کا ہمارے سلسلے کا ایک ٹارگٹ یہ بھی تھا کہ ہم ذوالحجہ کے یہ جو فرسٹ 10 days ہیں اس کی اہمیت کے حوالے سے دل میں ایک جذبہ بڑھائیں، نیت کر لیں. زندگی ہے پتہ نہیں ہے، ذوالحجہ کا چاند دیکھ سکیں گے پتہ نہیں ہے، دنیا میں ہوں گے پتہ نہیں ہے. تو نیت کر لیں کہ اتنے سال زندگی میں ذوالحجہ کے یہ دن آئے لیکن میں نے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا. اس سال انشاءاللہ میں اس کو مس نہیں کروں گا، میں اس میں عبادت کروں گا، تلاوت کروں گا. اور اللہ توفیق دے ان دنوں میں روزہ رکھیں کہ ان کے روزے جیسا کہ ہم نے سنا 1 دن کا روزہ سال بھر کے روزوں کے برابر ہے. اور یہ ہمارے بزرگوں کا ایک بڑا پیارا عمل نفلی روزوں کا، اس کا بڑا اہتمام یہ کیا کرتے تھے. اور یہی ہے کہ انہوں نے ان چیزوں سے وہ نیکیاں کر کے اپنی زندگی گزاری. اللہ تعالیٰ نے دنیا سے جانے کے بعد بھی
ان کو برکت عطا فرمائی. امیر علیہ سنت لکھتے ہیں کہ حضرت سیدنا امام قتادہ رضی اللہ عنہ کے استاد حضرت سیدنا عبداللہ بن غالب حدانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ شہید کر دیے گئے. اللہ تدفین کے بعد ان کی قبر کی مٹی سے مشک کی خوشبو آتی تھی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کسی نے خواب میں دیکھا, پوچھا اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ انہوں نے فرمایا کہ اچھا معاملہ فرمایا. پوچھا آپ کو کہاں لے جایا گیا؟ کہا جنت. سبحان اللہ. پوچھا کہ کون سے عمل کے باعث؟ فرمایا ایمان کامل, کیا بات. تہجد, گرمیوں کے روزوں کے سبب. سبحان اللہ. پھر پوچھا کہ آپ کی قبر سے مشک کی خوشبو کیوں آ رہی ہے؟ تو فرمایا یہ میری تلاوت اور روزوں کی پیاس کی خوشبو ہے. کیا بات ہے. کیا تو بات. دنیا میں اگر یہ کچھ عمل کیے, دنیا میں اگر یہ کچھ مشقت اٹھا لی تو یہ بڑا پیارا عمل ہے. اور روزے اگر اللہ کرے کہ ایسا کوئی جذبہ ہمیں نصیب ہو جائے کہ روزوں کی جو تحریک ہے نا یہ ہو جائے. اسی کتاب میں لکھا ہے فیضان رمضان کا, نفلی روزوں کا ایک پورا چیپٹر ہے. میں آپ کو دعوت دیتا ہوں ضرور اس کو اسٹڈی کریں. بات کیا ہوتی ہے کہ بعض اوقات پڑھنے سے جذبہ بڑھتا ہے. جیسے آپ سن رہے ہیں, ہم تو چند ایک روایت بیان کریں گے, ٹائم ایک ہمارا شارٹ ہوتا ہے, تو ان چیزوں کی طرف آئیں, اس کو پڑھیں. ایک بزرگ کے بارے میں پڑھا, کتاب میں لکھا ہے کہ وہ جناب مسجد کے دروازے پہ فرمایا کہ میں نے دیکھا شیطان کھڑا ہوا ہے. اللہ. میں نے کہا تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تو کہا اندر دیکھیے. تو میں نے دیکھا ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا اور دوسرا شخص سو رہا تھا. تو شیطان نے کہا کہ یہ جو نماز پڑھ رہا ہے اس کے دل میں وسوسہ ڈالنے کے لیے میں اندر جانا چاہتا ہوں, لیکن یہ جو قریب سو رہا ہے نا یہ روزہ دار ہے. اللہ. اللہ. یہ جب سانس نکالتا ہے تو اس کے سانس سے جو نا آگ نکلتی ہے جو مجھے جلانے کے لیے دوڑتی ہے, تو میں اس لیے قریب نہیں جا پا رہا ہوں. تو یہ جو روزوں کی جو برکتیں ہیں, روزوں کی جو لذت ہے, یہ ضرور حاصل کر. یہاں ایک بات میں جی عجیب صاحب, یہ روزوں کہ میں نے کہا روزوں سے یہ اٹیچ ہو جائے گا کہ یہ کتاب جو مکتبۃ المدینہ کی ہے, اسلامی مہینوں کے فضائل, ام المؤمنین سیدتنا حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عشرہ ذوالحجۃ الحرام کے روزے نہیں چھوڑا کرتے تھے. عیسائی شریف کی حدیث. مزید فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ذوالحجہ کے 9 روزے کی پابندی سے رکھتے تھے. سیدنا سعید بن جبیر رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ذوالحجہ کی پہلی 10 راتوں میں اپنے چراغ نہ بجھایا کرو, یعنی رات میں عبادت کیا کرو. آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو عبادت بہت پسند تھی اور فرمایا کرتے تھے اپنے خادموں کو اٹھایا کرو کہ سحری کریں اور یوم عرفہ کا روزہ رکھیں. اچھا, اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ عشرہ ذوالحجہ میں بازاروں میں جایا کرتے تھے اور تکبیر کہتے, تو لوگ بھی ان کے ساتھ تکبیر پڑھتے, اور یہ دونوں حضرات صرف تکبیرات کہنے کے لیے بازار جاتے تھے, وہی کہ نیک عمل کیا جائے. اور سیدنا امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ ہم تو جو تکبیرات پڑھتے ہیں 9 سے لے کے 13 تک نا, سیدنا امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ ذوالحجہ کی تمام نمازوں, ایون نفلی نمازوں کے بعد بھی آپ ایک مرتبہ یہی کہ نیکیاں اس میں کی جائیں اس لیے آپ تکبیر پڑھا کرتے تھے. یہ پیارے اسلامی بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین, ایک اپنا ذہن بنا ہے, اور یہ ماشاءاللہ یہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکتیں ہیں. میں ایسے گھرانے کو جانتا ہوں, مجھے یاد ہے, بلکہ اس سے پہلے بھی ایک سلسلے میں نے تذکرہ کیا تھا فضیل بھائی پہ, بڑا حیران ہو گیا. مدنی مذاکرے میں باہر بیٹھتا تھا مسجد میں, مدنی مذاکرے میں امیر علیہ سنت سوالات کے جوابات ارشاد فرماتے تھے, ہم عوام میں ہوتے تھے. ایک بچہ میرے پاس ٹہل رہا تھا نا, تو ہمارے جو سید عابد شاہ صاحب ہیں انہوں نے مجھے کہا کہ یہ جو بچہ ہے نا یہ حافظ قرآن ہے. ماشاءاللہ. اچھا, رمضان کے مدنی مذاکرے تھے کچھ سالوں پہلے کی بات ہے, تو میں بڑا ہوا کہ بچہ حافظ قرآن نے کہا. اس کے 2 بھائی اور بھی ہیں, ایک بہن بھی حافظہ ہے. ماشاءاللہ. اچھا, کہا کہ ان کے گھر میں بڑا عجیب معاملہ ان کے گھر والوں نے کیا ہوا ہے. بھائی کیا کیا ہے کہ جتنے بھی حافظ ہیں نا یہ روزانہ 4 پارے پڑھتے ہیں. کیا بات ہے. 4 بھائی بہن ہیں تو 16 پارے ان کے ہو گئے, اور 2 پارے ان کے دیگر جو بھائی بہن ہیں وہ پڑھتے ہیں, اور والدین بھی 3 پارے پڑھتے ہیں. تو ان کے گھر میں روزانہ پورا قرآن پڑھا جاتا ہے. میرا خیال ہے کوئی 16واں روزہ تھا, تو کہا کہ ہر روز ایک قرآن پڑھا جا رہا ہے, اور یہ ان کا اہتمام ہے گھر میں. اب میں مدنی چینل کے ناظرین یہاں ایک بات تھوڑی سی کلیئر کریں, آئیں اپنے بچوں کو بھی اس طرف لائیں کہ بھئی میرے بچے حافظ ہیں, میرے بچیاں حافظ ہیں, میرے گھر والے ہیں. کوئی ایسا ماحول بنائے تو صحیح, دیکھیں تو صحیح. ہو سکتا ہے کہ ان چیزوں کو اپنانے سے آپ کے گھر کی پریشانیاں دور ہو جائیں, بالکل آپ کے دکھ درد دور ہو جائیں.
ہو سکتا ہے آپ کے گھر میں جو ٹینشنز ہیں، جو آپ کی مشکلات ہیں، جو آپ کی فیملی کرائسس ہیں، جو آپ کے بزنس کے مسائل ہیں، ان کے حل ہوں، اس میں آپ آئیں تو صحیح، ان کی برکتیں تو لوٹیں۔ اچھا اس میں حاجی امین صاحب ایک یا تو یہ کر لیں کہ خود 3 پارے روز پڑھ لیں تو مکمل ہو جائے، یا پھر گھر والے عشرہ ذوالحجۃ الحرام میں ایک قرآن پاک ختم کرنے یہ بہت اچھا ہے ماشاءاللہ مدنی پھول، اگر خود ہی چلے 3 پارے روز پڑھے تو 10 دن میں آپ کا پورا قرآن ہو جائے گا۔ آئے اس طرف لائیں تو صحیح اپنے آپ کو، آپ کا نہیں ہوگا کہ ایک ہی دن میں آپ پورا قرآن پڑھنے والے بن جائیں گے، روزے رکھنے والے ایک دم سے نہیں بنیں گے، لیکن کچھ نیکیوں کی طرف لائیں کہ یار میری زندگی بہت مختصر ہے، اپنی زندگی کو میں نے بہت ضائع کیا ہے، کئی میرے گھنٹے منٹ یہ بہت ساری فضولیات میں گزر چکا، اے مولا مجھے معاف فرما دے، جو میری بقیہ زندگی ہے یہ میری نیکیوں میں بسر ہو جائے۔ بعض اوقات وہ جیسے امیر اہل سنت نے بھی لکھا ہے کہ ایک قافلہ روانہ ہوا، راستے میں ڈاکوؤں نے حملہ کیا تو سارا سامان لوٹ لیا۔ اب سامان جب جمع ہوا تو اس میں ایک شکر اور بادام کی تھیلی بھی نکلی، تو سارے ڈاکو جو ہے وہ شکر اور بادام کھانے لگے، تو بزرگ فرماتے کہ ڈاکوؤں کا سردار کچھ نہیں لے رہا تھا، تو میں نے اس سے کہا کہ تم بھی کھاؤ جب سب کھا رہے ہیں تو وہ سردار کہنے لگا میرا روزہ ہے۔ اللہ، اس نے کہا ڈاکے بھی ڈال رہے ہو، روزے بھی رکھ رہے ہو، کہا کہ اللہ کی بارگاہ میں سلو کے لیے بھی کوئی راستہ رکھنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ تو کہا کہ خیر کچھ عرصے کے بعد میں حج کے لیے گیا تو دوران طواف میں نے اسی ڈاکو کو دیکھا احرام کی حالت میں، چہرے پہ نور، اور میں نے اس کو کہا تو وہی تو نہیں ہے؟ تو کہا ہاں میں وہی ڈاکو ہوں، لیکن سنو اس روزے نے میرے رب سے میری سلو کرا دی۔ کیا بات، تو یہ نیکی جو ہے نا یہ انسان کے درجات کو بلند کرتی ہے، اور یہاں وہی ہے نا معمولی سمجھ کے، اور کہ یہ کیا ہے چھوڑنا نہیں چاہیے، اور وہی بڑی خوبصورت یہ بات ہوئی ہے کہ کوئی گناہ کر رہا ہوتا ہے اور کوئی ایک نیکی کر لیتا ہے تو بعض اوقات لوگ کہتے ہیں بھائی تو کیا نیکی کرنے آ گیا، تو وہ تو دیکھ، تو وہ تو دیکھ۔ ارے بھائی جو اس نے اچھا ہی کام کیا یہ تو اپنی جگہ اچھا ہے، اس کو تو اپریشیٹ کرے۔ وہ بھی ایک بڑا مشہور واقعہ ہے نا، وہ بڑا برا شخص تھا، وہ لوگوں نے ایک نبی علیہ السلام کے پاس گئے کہ بھائی یہ بڑا برا ہے، یوں ہے یوں ہے اس کے لیے، تو آپ نے اس کے لیے دعا کر دی کہ اس کو ہلاک کر دیا جائے۔ اب وہ دیکھا وہ نہیں وہ ہلاک ہوا، پھر دعا کی، پتہ کیا کہ یہ کیوں نہیں ہوا، تو پتہ چلا کہ ویسے تو اس کے سامان کے اندر پورا ایک اژدہا اور سانپ آ چکا تھا کہ اس کو ڈس لے اور وہ ختم ہو جائے، لیکن کیا کیا اس نے کوئی صدقہ کر دیا۔ اللہ، اس صدقے، اس نیکی نے اس سانپ کو روک دیا کہ نہیں تو اس کو نقصان۔ تو کون سی نیکی کس وقت کس کو فائدہ پہنچا دے یہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا، اور کون سا لمحہ ہے، جیسے مطلب وہ ایک بات ابھی جو گفتگو ہو رہی تھی وہ یاد آ رہی تھی روایت کہ جنت میں جانے کے بعد آدمی کو کسی چیز کی حسرت نہیں ہوگی، لیکن اس لمحے کی حسرت ہوگی جو اس نے اللہ کے ذکر کے بغیر گزار دی، کیونکہ اس وقت اس کو واقعی نیکی کی قدر پتہ چل جائے گی نا کہ اب تو دیکھ لیا رزلٹ۔ بات وہی ہے جو ابھی یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ روزے رکھ کے، میرے ذہن میں بھی آ رہا تھا حضرت سے سوال کروں کہ حضور گرمی باہر، ہم تو یہاں اندر ہے، ایسی گرمی میں روزوں کی ترغیب اور پھر اس پر کیسے عمل ہوگا، تو بات وہی آئے گی کہ جس وقت سمجھ میں آ جائے گی کہ یہ روزے کتنے فائدے مند ہیں اور یہ نیکیاں کتنی فائدے مند ہیں، تو اس گرمی میں مشکل ہو رہی ہے، لیکن اس گرمی سے بہت بڑھ کر گرمی جو ہے نا وہ جہنم کی گرمی، ذہن یہ بنے گا کہ یہ نیکیاں اس گرمی سے بچا لیتی ہے تو آسان ہو جائے گا۔ پھر یہ ہے نا کہ وہ جب ایسا معاملہ ہوگا تو رزلٹ کے دن، جب رزلٹ کا دن ہوگا تو کیا ہوگا کہ سارے حساب کتاب دے رہے ہوں گے اللہ، اور ان روزہ رکھنے والوں کی وہاں دعوت ہو رہی ہے، کیا بات، وہ دعوت ہو رہی ہے، وہ دعوت بھی سونے کے دسترخوان پر، سبحان اللہ، سونے کے دسترخوان پر نعمتیں ہوں گی، یہ رب کی رحمتوں برکتوں کو حاصل کر رہے ہوں گے جب لوگ حساب کتاب کی مشکل میں ہوں گے۔ تو یہاں آخر میں یہ بھی بات ساتھ ہی ضمناً ایڈ کر دوں کہ بعض اوقات یہ روزے تو رکھے جاتے ہیں صحیح، مگر پھر یہ اور آفت ایک اور آتی ہے کہ بھائی جب روزہ رکھا ہے تو اب ذرا ماں بدولت کا پتہ بھی تو چلے کہ روزہ رکھا ہے، تو مجھے بھائی آج دیکھو آج اپنے سے بات نہیں کرنا، 10 دن اپنا بالکل میٹر آؤٹ آف رہے گا، حساب کتاب بہت احتیاط سے بات کرنا۔ تو یہ بھی نہیں، میں داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے پڑھ رہا تھا کہ انہوں نے 40 سال روزے رکھے، 40 سال روزے رکھے، اور آپ کے اخلاص کا یہ عالم تھا کہ اپنے گھر والوں کو بھی خبر نہ ہونے دی، کام پر جاتے ہوئے دوپہر کا کھانا ساتھ لے لیتے، راستے میں کسی کو دے دیتے، مغرب کے بعد آ کر گھر پہ کھانا کھا لیتے، یعنی پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ یہ 40 سال انہوں نے روزے رکھے ہیں۔ اور آج ہمارا اگر روزہ رکھا ہے تو اب ظاہر ہے سارا دن بھوکا رہنا ہے تو گھر والوں کی ایک ڈیوٹی لگے گی،
کہ بہترین سحری بنائی جائے جی بالکل. کہ بغیر سارا دن بھوکا رہنا ہے تو ظاہر ٹائٹ سحری ہوگی, افطاری پھر افطاری اور ٹائٹ ہوگی, سارا دن بھوکے رہ کر آئے. رمضان جیسا سما تو بننا ہاں اچھا, پھر میں دکان پہنچ گیا, دکان پہنچا, اب پتا کیسے چلے کہ میں نے روزہ رکھا ہے؟ افطاری تو خواہ مخواہ اس میں نا وہ اپنے یار آج گرمی نہیں ہے زیادہ ہے, تو کوئی پوچھے گا کہ حضرت پانی پلاؤں کچھ, کہا نہیں وہ اصل میں عشرہ ذوالحجہ چل رہا ہے نا, روزہ. میں تو ویسے بھی رجب شعبان کے بھی روزے رکھے تھے, 3 مہینے کے, تو رمضان کا بھی روزہ, پھر 6 روزے بھی ہوتے ہیں, پھر یہ بھی مدنی چینل پہ سنا تھا تو اس کی بھی ذہن بنا لیا تھا کہ 10 روزے یہ بھی رکھنے. تو یہ بھی ایک پورا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ اس سے کام کو بھی کرنا ہے اور شیطان کی مکاریوں سے بھی بچنا ہے. چند کالیں ہیں, آئیے اس کو بھی شامل سلسلہ کرتے ہیں. سگے عطار محمد ساجد عطار عرض کر رہا ہوں. ماشاءاللہ پروگرام اسی بھی کیا ضب ہے جاری وساری ہے. آج کا موضوع بڑا ہی پیارا ہے, نیکیاں کیوں نہیں بڑھاتے. رکن شورا حاجی امین صاحب کی بارگاہ مرضے کے حضرت, بعض لوگ نیکیاں تو بڑھا دیتے ہیں, یعنی کہ نیک کام کر لیتے ہیں, کچھ ورد و وظائف اور بھی بہت سارے کام, لیکن اس کے اوپر اس کی استقامت پانا ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. تو اس کا کوئی حل بتائیے. اصل میں استقامت کا تو یہی ہے کہ جو رزلٹ سامنے ہوگا نا, کہ بزرگوں نے اسی طرح, یعنی جیسا ابھی ہم نے سنا کہ رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 40 سال یہی سوچ کر کہ یہ میری زندگی کی آخری رات ہے, یہ میری زندگی کا آخری دن ہے. اس میں ایک چیز اگر ہم یہ بھی ایڈ کر لیں کہ دیکھیں استقامت بڑی چیز ہے, الاستقامت فوق الکرامہ, کہ کرامت سے بڑھ کر استقامت ہوتی ہے. یعنی جیسے استقامت مل گئی, کوئی کرامت جو اولیاء سے صادر ہوتی ہے اس سے بڑی چیز اسے مل گئی تو ہے بڑی چیز. اب بعض اوقات کیا ہوتا ہے, شیطان بولے گا بھائی تجھے استقامت تو ملتی نہیں لہٰذا یہ کر نہیں. ارے بھائی ابھی جو نیکی آ رہی ہے نا وہ کر لیجئے, ٹھیک ہے اللہ ہمت دے گا تو آگے بھی ہو جائے گی. تو ابھی جو نیکی کا موقع مل گیا وہ کر لے, یہ سوچ کے کہ استقامت نہیں ملے گی ابھی بھی نہیں کر رہا ہے, تو یہ نہ ہو کم از کم. دوسری کال شامل. ماشاء اللہ سلسلہ ایسی بھی کیا ضد ہے دیکھ کر بڑا پیارا لگا. اس سلسلے کا تو پورے ہفتے بھر انتظار ہوتا ہے, کیونکہ اس سلسلے میں ہمارے بہت ہی پیارے رکن شورا حاجی امین صاحب جو ہوتے ہیں, اور ان کی بڑی پیاری پیاری گفتگو سن کر دل میں بڑی خوشی ہوتی ہے. اور آج کا موضوع بھی بڑا پیارا ہے. حاجی امین صاحب میرا آپ سے سوال ہے کہ نیکیاں بڑھاتے کیوں نہیں, تو ایسا ہمیں کیا عمل کرنا چاہیے جس سے ہمارے اندر نیکیاں بڑھانے کا شوق پیدا ہو, اس بارے میں رہنمائی فرما دیں. جزاک اللہ خیرہ, اللہ آپ کو دراز عمر بالخیر عطا فرمائے. آمین, جزاک اللہ. حوصلہ افزائی کا بہت بہت شکریہ, اللہ ہم سب کو استقامت دے. اچھا, اس میں مستقل مزاجی پانے کا ایک ذریعہ یہ ہے کہ اس کا محاسبہ, چیک اینڈ بیلنس, اور اس کے لیے الحمدللہ امیر اہل سنت نے مدنی انعامات یہ ہمیں دیے ہیں. اسلامی بھائیوں کے لیے 72 اور اسلامی بہنوں کے لیے 63, جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے 40, جامعۃ المدینہ کے اسٹوڈنٹس کے لیے 92. تو یہ جو مدنی انعامات ہیں, اگر اس کو فل کرنے کا تھوڑا سلسلہ ہوگا نا, تو میں یہ دیکھا ہے کہ ماشاءاللہ اس کو اپنانے سے نیکیوں پر استقامت حاصل ہو جاتی ہے. روزانہ چیک اینڈ بیلنس کا سلسلہ. اچھا, اس میں عظیم صاحب یہ عرض ہے کہ جب میں یہ کر رہا تھا تو اس کا ایک بڑا زبردست یہ ایک لفظ ہے, وہ عامل الصالحات. تو اپنی جو ایپ ہے القرآن ٹرانسلیشن میں نے اس میں یہ ٹائپ کیا تو 52 مقامات نکلے. اس میں حیرت کی بات یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اوپر ایمان لانے کے بعد جس چیز کا تذکرہ اس کے بعد کیا ہے وہ عامل الصالحات ہے, وہ نیک عمل. اچھا, پھر جب میں نے یہ پڑھی نا تو حیرانگی کی بات تھی, کہیں پر لکھا ہے جنات تجری من تحتها الانہار, ان کے لیے جنت ہے جس کے نیچے نہریں روائیں. کہیں لکھا ہے اولئک هم الفائزون, یہی ہے کہ جو فلاح و کامیابی والے. یہ ساری کی ساری آیات کا پیٹرن اسی پر تھا کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالی عظیم برکت عطا فرمائے. تو یہ بھی ذہن میں ہوگا تو انشاءاللہ ہمت اور بڑھے گی. مدنی چینل دیکھتے رہیے, بہت بہت شکریہ, اپنا خیال رکھیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. دلا غافل نہ ہو یکدم, یہ دنیا چھوڑ جانا ہے, باغیچے چھوڑ کر خالی زمیں اندر سمانا ہے.